السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہرہ مرجھا گیا ہے، چہرہ بالکل مرجھا گیا ہے اور کافی پریشان سا لگتا ہے، اس کی خوبصورتی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان غم کرتا ہے، ٹینشن کرتا ہے اور وہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے تو چہرے پر کبھی بھی خوشی نہیں آ سکتی۔ جب غم کرتا ہے، خاص طور سے جب ایک پریشانی چہرے پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر چہرہ کبھی مسکراتا نہیں ہے، چہرہ بالکل مرجھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ چہرے کی خوبصورتی آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل سمپل علاج ہے، اگر آپ دھیان سے متوجہ ہو کر اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے دو علاج بتاؤں گا، دونوں علاج بتاؤں گا، ایک حکیم والا علاج یعنی طبی علاج اور دوسرا علاج جو ہمارا اسلامی علاج ہے۔ دونوں ایک ساتھ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور آپ کے چہرے پر جو پہلے سے خوبصورتی تھی وہ خوبصورتی واپس لوٹ آئے گی، لیکن آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ بات کیا ہے؟ آپ کا چہرہ مرجھا گیا ہے، بالکل مرجھا گیا ہے۔ کس لیے؟ کیا آپ کسی پریشانی کے شکار ہیں یا کوئی غم آپ کو اندر اندر سے کھا رہا ہے یا کوئی ٹینشن آپ کو اندر اندر سے توڑ رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو چہرہ بالکل مرجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو چہرے پر رونق کیسے لانی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، خوبصورتی جو ہوتی ہے نا، خوش رہنا یہ خوبصورتی کا راز ہوتا ہے۔ خوش رہنا خوبصورتی کا راز ہوتا ہے۔ ہر خوشی اور ہر غمی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا سا مال ہے، اس کی ٹینشن ہے، کسی کے پیچھے کوئی دشمن لگے ہوئے ہیں، اس کی ٹینشن ہے، سمجھے؟ کوئی اولاد کی ٹینشن سے پریشان، الگ الگ مختلف قسم کی ٹینشنیں ہوتی ہیں اور الگ مختلف قسم کے غم، مختلف قسم کی پریشانیاں، ان کی وجہ سے اس کے چہرے پر خوبصورتی نظر نہیں آتی بلکہ اس کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنے چہرے پر رونق کیسے لانی ہے اور خوبصورتی کیسے پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، دینی علاج۔ اللہ کے احکامات کو بالکل بھی نہیں توڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ چہرے کی سب سے اچھی خوبصورتی کب آتی ہے پتہ ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے چہرے پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور یہ آپ کبھی بھی آزما کر دیکھ لینا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا چہرہ کبھی منور نہیں پاتا، اس کے چہرے پر کبھی نور نہیں پاتا، خوبصورت نہیں پاتا۔ بات سمجھے نہیں؟ یعنی نہیں پاتا، وہ رونق نہیں ہوتی جو اللہ کی نماز میں ہے، اللہ کے احکامات میں ہے، وہ رونق اس کے چہرے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا بہترین علاج یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنے دماغ سے جو بھی ٹینشن ہے اس کو ختم کرنا ہے، غم ہے اس کو ختم کرنا ہے، جو بھی مشکل آپ کو پڑی ہوئی ہے اس پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ دیکھیے، ہر مشکل، ہر صبر، ہر مشکل اور ہر خوشی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خوشی ناخوشی، غم وغیرہ تمام چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان کے اختیار میں تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال، تو سب سے پہلے آپ کو ہر پریشانی پر صبر کرنا ہے، اور جو آپ کا غم ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ اور دوسرا طبی علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک چائے کا چمچہ لے کر خالص کلونجی کا تیل، خالص کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے اس کو یعنی چمچے میں اس کو لیں۔ اس کے بعد ایک کھانے کا چمچہ خالص بادام کا تیل، دونوں کو مکس کریں، ٹھیک ہے؟ تیل ملا کر ان دونوں کو ملا لیں اور ملا کر چہرے پر ملیں، کیونکہ کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے نا یہ بہت مفید ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بادام کا تیل ہوتا ہے یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ تو دونوں کو آپ جب مکس کریں گے تو اس کو چہرے پر ملیں گے، ٹھیک ہے؟ چہرے کی مالش کریں، بڑے طریقے سے مساج کریں، اور پھر اس کے بعد مساج کرنے کے بعد 1 گھنٹہ بعد آپ کو صابن سے منہ دھونا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ صابن آپ مختلف قسم کے نہیں رکھیں، بلکہ کبھی ایسا نہ کریں کہ کبھی اس صابن سے دھو لیا، کبھی اس صابن سے دھو لیا۔ ایک صابن آپ کے لیے فکس کر لیں، ایک صابن مارکیٹ سے خریدیں، اس کو استعمال کریں، وہ ختم ہو جائے پھر کوئی اور استعمال کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں کہ دوسرا گھر کے اندر اس کو کوئی یوز نہ کرے، یہ بات دھیان رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کلونجی کا تیل اور بادام کا تیل ان کو مکس کر کے چہرے پر ملیں، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ کو صابن سے چہرہ دھونا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور آپ کے چہرے پر رونق آئے گی اور آپ کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھے گا۔
ٹھیک ہے، آپ کے چہرے پر خوبصورتی نظر آئے گی۔ اگر ان باتوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، روزانہ آپ کو پانی پینا ہے کم سے کم 10 گلاس، اور روزانہ آپ کو 10 گلاس پانی پینا ہے۔ چھوٹا گلاس ہی لے لیں، زیادہ بڑا نہیں۔ 10 گلاس آپ کو پانی پینا ہے، اور یعنی 8 گلاس آپ اپنی صحت کے لیے پئیں گے، صحت کی نیت سے، اور 2 گلاس جو پئیں گے وہ آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کی نیت سے پئیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی 10 گلاس آپ پانی پئیں۔ اب کوئی کہے کہ یار 10 گلاس ہمارے پاس پیا بھی نہیں جاتا، 8 کر لیں کوئی بات نہیں، 6 گلاس اپنی صحت کے لیے کر لیں، اور 2 گلاس اپنے خوبصورتی کے لیے کر لیں۔ بہرحال تو اس میں آپ کے لیے کافی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنا وزن صحیح رکھیں، یعنی کھانا پینا آپ اچھا کھائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بہت ہی ایسے گھر سے ہیں جو اس میں تنگی فاقے کا سسٹم ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن کھانا پینا جب بھی اپنے وقت پر کھائیں، اور وقت سے پہلے وقت کے بعد کھانا نہ کھائیں، بے ترتیب کھانا نہ کھائیں، ہر قسم کی چیزیں استعمال نہ کریں، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ جب صحت خراب ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے چہرے کی خوبصورتی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال صبح 1 گھنٹہ خوب تیز پیدل چلیں، ٹھیک ہے؟ خاص طور سے گھاس پر، اگر آپ کے آس پاس میں گھاس ہے، صبح جو ہوتا ہے نا، اس اوس جو ٹپکتی ہے وہ گھاس کے اوپر، تو آپ کو وہاں پر چپل نکال کر اپنے گھاس پر پیدل چلنا ہے جلدی کر کے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنے آنکھوں سے گھاس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اور صبح اگر ہو جائے تو اگر آپ کے آس پاس میں پارک ہے، پارک میں جائیں، اور جو آپ کے ارد گرد ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے پھاڑ کر اس طریقے سے آپ دیکھیں، کیونکہ آنکھوں کی رونق جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور آنکھوں کے اندر ایک جان پیدا ہوتی ہے۔ آنکھوں کے لیے یہ مفید ہے کہ ہرے بھرے درخت اور گھاس وغیرہ تمام چیزیں دیکھیں صبح، ٹھیک ہے؟ اور صبح آپ کو اپنے گھاس پر آپ کو پیدل چلنا ہے، یعنی ننگے پیر چلنا ہے اس کا دھیان رکھیں۔ اور اسی طریقے سے صبح 1 گھنٹہ آپ کو چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ کو 10 گلاس پانی پینا ہے نا، وہ ایک دم نہیں پینا، ہر گھنٹے کے بعد آپ کو 1 گلاس پینا ہے، یہ دھیان رکھیں۔ کیونکہ پانی جتنا ہم پئیں گے وہ ہماری صحت کے لیے، ہماری باڈی کے لیے اچھا رہتا ہے، مفید رہتا ہے۔ کیونکہ جب ہمارے صحت کے اندر، ہمارے جسم کے اندر پانی پیدا ہوگا، جب بھی آپ کو کوئی گرمی کی شکایت ہوگی تو وہ گرمی کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو اس کے اندر جو پسینہ ہوتا ہے نا، گرمی کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ پانی کی شکل میں باہر آ جاتا ہے، یعنی پانی جو ہوتا ہے وہ پسینے کی شکل میں پانی باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پسینہ، تو یاد رکھیں کہ پانی آپ کو زیادہ سے زیادہ پینا ہے۔ 8 پینا ہے تو 8 پی سکتے ہیں، 10 بہتر یہ ہے کہ پورے دن میں آپ 10 گلاس پئیں تو بہتر رہے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی آپ اس نسخے کو آزمائیں، ضرور کامیابی ملے گی، اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ اسی طریقے کی ویڈیو آپ کو لاتا رہوں گا۔ آپ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں، اور جو بھی اس کی ویڈیوز ہیں ان کو شیئر بھی کریں، علم کی تختی کی جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ جن کو شیئر کر رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو۔